بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویز ٹی وی میں محمد منشا۔ آج کا پروگرام بڑا مختصر، صرف ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس کا عنوان ہے اسلامی فوج اور سالار۔ یہ اسی سال فروری میں لکھی گئی تھی، جب سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص جو پاکستانی کبھی آرمی چیف ہوا کرتا تھا، جس کا نام رائل شریف ہے، اور وہ اب اور تب فروری میں بھی محمد بن سلمان کا بٹ مین تھا، اور کہا جاتا تھا کہ اسے کسی اسلامی فوج نامی کوئی فرضی چیز کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ نظم جو ہے وہ زیر قلم کی تھی، یہ قلم بند کی تھی۔ تو اس کا عنوان ہے اسلامی فوج اور سالار۔ تو پیش کرتا ہوں۔ یہ سپاہ اور اس کی افسری کیا ہے، یہ سپاہ اور اس کی افسری کیا ہے۔ آج اس کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اسلامی فوج کی بڑی ضرورت ہے مقبوضہ کشمیر میں، لیکن نہ وہ کمانڈر ان چیف ہیں، نہ اسلامی فوج ہے۔ پتہ نہیں وہ کس سیارے مریخ پر ہیں، یا عطارد یا زہرہ پر ہیں۔ تو اگر وہ سن لیں تو تشریف لے آئیں کہ ابھی ضرورت ہے اسلامی فوج کی۔ تو یہ سپاہ اور اس کی افسری کیا ہے، یہ سپاہ اور اس کی افسری کیا ہے، خوف کا بانس اور بانسری کیا ہے۔ یہ سپاہ اور اس کی افسری کیا ہے، خوف کا بانس اور بانسری کیا ہے۔ وطن میں بھی جو غیر کے اجرتی تھے، وطن میں بھی جو غیر کے اجرتی تھے، امید ان سے بھلا جز مخبری کیا ہے۔ وطن میں بھی جو غیر کے اجرتی تھے، امید ان سے بھلا جز مخبری کیا ہے۔ یعنی جو اپنے وطن میں آرمی چیف ہوتے ہوئے بھی اغیار کے دست و بازو تھے، ان سے کوئی اور اپنی حفاظت کا بندوبست کروانا چاہتا ہے، یہ بھی عجب بات ہے۔ یہ کوئی خبری یا یہ کوئی انسائٹ نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، اس میں کوئی خبر نہیں ہے، بلکہ بے خبری کا کنٹینٹ ہے۔ تو وطن میں بھی جو غیر کے اجرتی تھے، امید ان سے بھلا جز مخبری کیا ہے۔ حصار ان کا اور توقع جاں بازی کی، حصار ان کا اور توقع جاں بازی کی، اس خبر سے بڑھ کر بے خبری کیا ہے۔ یعنی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان اجرتی قاتلوں کو اپنا گارڈ بنا کے، بٹ مین بنا کے وہ محفوظ ہیں، تو ان کا بھی اللہ ہی مالک ہے۔ تو حصار ان کا اور توقع جاں بازی کی، اس خبر سے بڑھ کر بے خبری کیا ہے۔ بازوئے آہدا ہوں گر تمہارے امیر لشکر، بازوئے آہدا ہوں گر تمہارے امیر لشکر، تو تمیز غداری و سپاہ گری کیا ہے۔ بازوئے آہدا ہوں گر تمہارے امیر لشکر، تو تمیز غداری و سپاہ گری کیا ہے۔ اگرچہ اس مخصوص والے میں ایم بی ایس یا اس کے بٹ مین ایک ہی گھر کے مرید ہیں، تو اس والے سے یہ قابل فہم معاملہ ہے، لیکن ایک جنرل کامنٹس کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ بازوئے آہدا ہوں گر تمہارے امیر لشکر، جیسے ہمارے امیر لشکر 7 سمندر پار سے حکم لیتے ہیں، اگر اس ٹائپ کی صورتحال ہو تو تمیز غداری و سپاہ گری کیا ہے۔ تو اس میں غدار کون ہے، سپاہ گری کیا ہے، اس میں سالاری کیا ہے، اس میں وفاداری کیا ہے۔ تو بازوئے آہدا ہوں گر تمہارے امیر لشکر، تو تمیز غداری و سپاہ گری کیا ہے۔ یہ اگر ہے تشکیل اساکر دین دوستو، یہ اگر ہے تشکیل اساکر دین دوستو، فکر و بصیرت کی اور ابتری کیا ہے۔ یہ گر ہے تشکیل اساکر دین دوستو، یہ گر ہے تشکیل اساکر دین دوستو، فکر و بصیرت کی اور ابتری کیا ہے۔ یعنی اگر یہ اسلامی فوج ہے اور اس کا یہ سپہ سالار ہے، تو اس سے اور بدتر حالات کیا ممکن ہیں۔ تو یہ اگر ہے تشکیل اساکر دین دوستو، فکر و بصیرت کی اور ابتری کیا ہے۔ شاہی بے حمیتیوں کو تہ نظری ہے عیاں، شاہی بے حمیتیوں کو تہ نظری ہے عیاں، یہ اسلامی ہے تو طلسم سامری کیا ہے۔
شاہی بے حمیتیوں کو تہ نظری ہے عیاں، یہ اسلامی ہے تو طلسم سامری کیا ہے۔ یعنی اس سے ان شاہ صاحب کے یا ایم بی ایس کی کوتاہ نظری بھی ثابت ہوتی ہے، اور ان کی بے حمیتی بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان میں حمیت یا غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جن کے گارڈ یہ ہیں۔ اگر یہ اس کو اسلامی یا ساکر یا اسلامی فوج کہا جاتا ہے تو پھر طلسم سامری کیا ہے؟ پھر جھوٹ، دغا فریب اور فراڈ اور دو نمبری کیا ہے؟ تو یہ سپاہ اور اس کی افسری کیا ہے؟ خوف کا بانس اور بانسری کیا ہے؟ وطن میں بھی جو غیر کے اجرتی تھے، امید ان سے بھلا جز مخبری کیا ہے؟ حصار ان کا اور توقع جاں بازی کی، اس خبر سے بڑھ کر بے خبری کیا ہے؟ بازوئے اعدا ہوں گر تمہارے امیر لشکر، تو تمیز غداری و سپاہ گری کیا ہے؟ یہ اگر ہے تشکیل اساکر دیں دوستو، فکر و بصیرت کی اور اب تری کیا ہے؟ شاہی بے حمیتیوں کو تہ نظری ہے عیاں، یہ اسلامی ہے تو طلسم سامری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔